اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحث ہمارے پرسوں جو ہو گیا تھا باب افعال کے کچھ اشکالات آپ کے لیے بیان کیا۔ سب سے پہلے باب افعال کو کیوں مقدم کر لیا، پھر باب افعال کے حمزے کو کیوں کسرہ دے دیا، ان کا علت آپ کے لیے بیان کیا تھا۔ آج فقط ماضی اور مضارع کا کچھ گردن اور کچھ صیغے آپ کے پاس رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ تو کچھ نمونہ ہے۔ آپ قرآن اور احادیث میں تلاش کریں تو ہزارہ نمونے آپ کے لیے کیا ہے مل جائیں گے۔ خصوصاً دعائے جشن کبیر میں آپ اگر دیکھیں وہاں باب افعال کے اس فاعل مفعول کا بہت زیادہ صیغے آپ کے لیے مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے باب افعال پرسوں ہم نے بیان کیا کہ ثلاثی سے جو ہے نا کوئی بھی ثلاثی کا فعل اگر آپ باب افعال بنانا چاہتے ہیں تو باب افعال کی علامات جو ہے نا اس پر فٹ کرنا ہے، اس پر لاگو کرنا ہے۔ جو بھی ثلاثی مل جائے اس ثلاثی کو آپ نے باب افعال میں لے جانا ہے، اور باب افعال کی علامات ہر باب کے لیے الگ الگ مخصوص علامتیں ہیں، ان علامات کو کیا کرنا ہے ہم نے وہاں پر لاگو کرنا ہے۔ تو باب افعال کے ماضی میں سب سے پہلے علامت یہ ہے کہ حمزہ قطع مفتوحہ، فتحہ والے حمزے کو آپ نے فاء الفعل سے پہلے لانا ہے۔ اس کے بعد فاء الفعل کو ساکن کرنا ہے، کیونکہ ثلاثی میں ساکن نہیں تھے۔ ابھی اس باب میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ساکن کرنا ہے۔ عین الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دینا ہے، تو فعل سے بن جائے گا افعل، کرومہ سے بن جائے گا اکرمہ۔ مضارع میں جو ہے نا حرف مضارع جو اول میں یا آتا ہے، تا آتا ہے، حمزہ آتا ہے، نون آتا ہے، اس حرف مضارع کو آپ نے ضمہ دینا ہے، اور کیا ہے فاء الفعل کو ساکن کرنا ہے، عین الفعل کو کیا ہے کسرہ دینا ہے، لام الفعل کو ضمہ دینا ہے۔ تو افعل ادھر سے مضارع بنے گا یفعل، اکرمہ سے کیا جائے گا یکرم، اقبل سے بن جائے گا یقبل، اب احسن سے بن جائے گا، احسن سے کیا ہے یحسن، اس طریقے سے ارسل سے یرسل، ارشد سے یرشد، اس طریقے سے جو بھی ثلاثی آپ لے جائیں گے علامت کے وہاں پر اجرا کرنے سے باب افعال کے صیغے بنتے ہوئے آپ کے لیے مل جائے گا۔ اور باب افعال کے اس فاعل مفعول میں جو ہے نا حرف مضارع کو آپ نے اول سے ہٹانا ہے، اس کی جگہ پر پیش والے میم کو لگانا ہے۔ باقی اس کے آخر میں کیا ہے مضارع سے جو بنانا ہے تو یا کے بدلے میں میم آ گیا، اور آخر میں تنوین اسم کی علامت ہے، اس کے آخر میں لگانے سے کیا جائے گا مکرم، مفعل، مکرم، مفعل، مفعول فاعل کے صیغے اس طریقے سے بن جائیں گے۔ ہم آپ کے لیے کچھ نمونے لا کے ماضی مضارع کے گردان کرتے ہیں، ویسے جو ہے نا ضرب، نصر، علم سے جو آپ نے ماضی کے 14 صیغوں میں ہر علامت کے ساتھ مخصوص گردان کیا تھا، وہی سب کا سب علامتیں باب افعال تفعیل باقی تمام ابواب میں جاری ہوتا ہے۔ تو مثال یہاں آپ کے لیے فعل سے افعل بنا، تو اس کا گردان آئے گا افعل، افعل، افعلوا، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا۔ مضارع آئے گا یفعل، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ اس فاعل مفعول بنے گا مفعل، مفعلان، مفعلون، مفعلۃ، مفعلتان، مفعلات۔ مفعول آئے گا مفعل، مفعلان، مفعلون، مفعلۃ، مفعلتان، مفعلات۔ امر غائب آئے گا لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل۔ اب جہت ہو، باقی نفی ہو، نہی ہو، استفہام ہو، ہر ایک طبق قاعدہ کیا ہو جائے گا گردان ہوگا۔ تو آپ کے لیے یہ افعل یفعل نمونہ تھا، جو بھی صیغے اس وزن پر آ جائے گا اس کو باب افعال سے آپ نے تعبیر کرنا ہے۔ مثال میں تو بس کرومہ ثلاثی میں کیا ہے لازم تھا، ابھی باب افعال میں اکرمہ بن جائے گا، علامتیں فٹ کرنے سے اکرم یکرم اکراما فهو مکرم وذاک مکرم، الامر منه اکرم، نہی لا تکرم، جہد لم تکرم، نفی لا تکرم، استفہام هل تکرم۔ اس طریقے سے گردان صغیر آپ کے لیے سامنے آ جائیں گے۔
مثال کے طور پر اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتن، اکرمتو، اکرمنا۔ یکرمو، یکرمان، یکرمون، تکرمو، تکرمان، یکرمنا، تکرمو، تکرمان، تکرمون، تکرمین، تکرمان، تکرمنا، اکرمو، نکرمو۔ یہ ماضی معلوم اور مضارع معلوم ہے۔ مجہول اگر بنائیں تو اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتن، اکرمتو، اکرمنا۔ مضارع مشہور آئے گا یکرم، یکرمان، یکرمون، تکرم، تکرمان، یکرمنا، تکرم، تکرمان، تکرمون، تکرمین، تکرمان، تکرمنا، اکرمو، نکرمو۔ فاعل مفعول آئے گا مکرم، مکرمان، مکرمون، مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات۔ مفعول آئے گا مکرم، مکرمان، مکرمون، مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات۔ امر غائب آئے گا لیکرم، لیکرما، لیکرمو، لتکرم، لتکرما، لیکرمنا۔ اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا، لاکرم، لنکرم۔ یہ ایک نمونہ جو ہے آپ کے لیے گردان کر کے دکھایا۔ تو آپ نے جو بھی تین حرفی ثلاثی اگر آپ کے سامنے آ جائے اس کو اگر باب افعال بنانا چاہے تو کیا سلم یسلم سے آئے گا اسلم، اسلم یسلم اسلاما، اسلم یسلم اسلاما۔ ہم ہمیشہ نعرے لگاتے ہیں اسلام اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کون سا صیغہ کہتے ہیں؟ باب افعال کا مصدر ہے۔ اس طرح فاعل آئے گا مسلم، مفعول آئے گا مسلمون، امر آئے گا اسلم، اسلم یسلم سے۔ ابھی دیکھو قرآن میں آیا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے نیکی کرو۔ ثلاثی کیا ہے حسنا یحسن ہے، حسنا یحسن۔ یہ حسنا جو ہے نا لازم تھا باب افعال میں لگ گیا تو اس کی علامات یہاں پر لگانے سے کیا ہوگا احسن ہو گیا۔ اس کا گردان صغیر اس طرح جائے گا احسن یحسن احسانا فهو محسن وذاک محسن امر احسن نہیں لا تحسن جہل لم تحسن، اس طرح سے آگے جائیں گے۔ بس وبالوالدین احسانا، احسان کون سے صیغہ ہے تو باب افعال کا مصدر ہے۔ محسن کون سے صیغہ ہے تو باب افعال کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ محسن، محسنان، محسنون، محسنۃ، محسنتان، محسنات۔ احسن، احسنا، احسنو، احسنی، احسنا، احسننا، لاحسن، لنحسن۔ میں اور آپ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ حمد میں انعمت علیہم، انعمت علیہم۔ دیکھو انعم ینعم انعاما، فلاں بچے کے لیے انعام مل گیا کرتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ باب افعال کا مصدر ہے۔ انعم ینعم انعاما فهو منعم وذاک منعم، الامر منه انعم نہیں لا تنعم، جہل لم تنعم، نفی لا تنعم، استفہام ہل تنعم۔ آپ کے لیے قرآن کا جو 18واں پارے کا پہلا جو حرف ہے قد افلح، قد افلح المؤمنون ہے نا۔ افلح کیا ہے؟ فلاح یفلح، ثلاثی مجرد تھا۔ اب ادھر لگے تو افلح یفلح افلاحا فهو مفلح وذاک مفلح، الامر منه افلح نہیں لا تفلح۔ مفلحون اس فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر، مفلحون، مفلحان، مفلحون۔ قرآن میں آپ کے لیے بہت زیادہ صیغے ملے گا۔ یشعرون، اشعر یشعر، یشعر یشعران، یشعرون۔ مفسدون، افسد یفسد افسادا فهو مفسد وذاک مفسد، امر کیا ہے افسد۔ اجماع، اجمع یجمع اجماعا فهو مجمع وذاک مجمع، امر اجمع نہیں لا تجمع، جہل لم تجمع، استفہام کیا تھا حال تجمع۔ اس طرح سے اب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر احرام باندھتے ہیں۔ احرام کیا ہے؟ احرم یحرم احراما، باب افعال کا مصدر ہے۔ احرم یحرم احراما فهو محرم وذاک محرم، امر احرم۔ ارشاد، ارشاد اب مشاعرے میں کوئی شاعر اچھا شعر پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارشاد، ارشاد۔ ارشد یرشد ارشادا فهو مرشد وذاک مرشد، امر ارشد۔ اعرب یعرب اعرابا فهو معرب وذاک معرب، الامر منه اعرب نہیں لا تعرب۔ اس طرح سے آپ کے لیے کیا ہو جائے گا با افعال کے صیغے آرام سے آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ الہام، اس کے لیے الہام ہو جاتا ہے۔ الہام کیا؟ الہم یلہم الہاما فهو ملہم وذاک ملہم، امر الہم نہیں لا تلہم۔ ہر صیغہ آپ کے لیے کیا ہے؟ انکار، نکیر و منکر کہتے ہیں۔ انکر ینکر انکارا فهو منکر وذاک منکر، امر کیا ہے انکر۔ الزم یلزم الزاما فهو ملزم وذاک ملزم، امر کیا ہے الزم۔
اجرم یجرم اجراما فهو مجرم ذاک مجرم، امر کیا ہے اجرم، نہیں لا تجرم۔ اس طریقے سے آپ نے گردان کرنے سے کہتا ہے یہ تو کچھ نمونے آپ کے لیے دیا ہے، ہزارہا سے آپ کے لیے کیا ہے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرا باب جو ہے نا ثلاثی مردن فی کا باب تفعیل ہے۔ اس باب تفعیل کے لیے معانی اور اس کا مصادر جو ہے نا بعد میں بیان ہوں گے۔ انہوں نے 4 معانی بیان کیا ہے اور 4 قسم کے مصادر بھی باب تفعیل کے لیے موجود ہے۔ تو ابھی اولین ایک مصدر ہے تفعیل کے وجہ میں جو بھی صیغہ آ جائے گا وہ باب تفعیل کا مصدر کہلائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، جس طرح سے باب افعال میں ایک حرف زائد تھا، وہاں اس کا جو حرف زائد اول میں واقع ہو جاتا، لہٰذا اس کو سب سے پہلے ذکر کر لیا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر باب تفعیل کو ذکر کیا۔ کیوں کا تو اس میں جو حرف زائدہ ہو گیا ہے وہ اس کا عین الفعل ہے، اس کا عین الفعل کے جنس سے کیا ہو گیا ہے تکرار ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کر لیا ہے مقدم کر لیا ہے۔ باب تفعیل میں بھی کیا ہوتا ہے، جو بھی ثلاثی آپ کے پاس آ جائے وہ ثلاثی کو آپ نے لے جانا ہے باب تفعیل میں، تو اس کی علامات جو ہے یاد رکھیں، اس علامات کو آپ اجرا کریں۔ تو علامات یہ کہ فاعل فعل ماضی میں مفتوح ہونا ہے، عین الفعل کیا کرنا ہے آپ نے مشدد کرنا ہے، ڈبل کرنا ہے، تشدید لگا کے اس کے اوپر فتحہ دینا ہے، لام الفعل کو بھی کیا ہے فتحہ دینا ہے، اور حرف مضارع مضموم ہونا ہے، دوبارہ پیش ہونا ہے، اور کیا ہے فاعل فعل مفتوح، عین الفعل دوبارہ مشدد ہوگا اور کسرہ ہوگا، لام الفعل پر کیا آئے گا ضمہ آئے گا، تو کیا آئے گا صرف یصرف، یہ ثلاثی ہے 3 حرفی والا فعل ہے۔ اس صرف یصرف کو آپ لے جاؤ باب تفعیل میں، ان کی علامتیں اس کو لاگو کرنے سے اجرا کرنے سے کیا ہوتا ہے صرفا، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وذاك مصرف، الامر منه صرف، نهی لا تصرف، نهی لا تصرف، جحد لم تصرف، نفی لا تصرف، استفہام هل تصرف۔ یہ اس طرح سے نمونہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو بھی ثلاثی آپ کے لیے مل جائے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے لے جانا ہے۔ مثال پر دیکھو ذکر یذکر، ذکر یذکر کو آپ باب تفعیل میں لے جاؤ، ثلاثی ہے تو ذکر یذکر تذکیرا، تانیث و تذکیر نہیں کہتے ہیں، مذکر مانے نر و مادہ، تانیث مادہ کو کہتے ہیں، تذکیر مذکر کو نر کو کہتے ہیں۔ ذکر یذکر تذکیرا فهو مذکر وذاک مذکر، الامر منه ذکر نہی لا تذکر۔ جہاں ہم نعرے لگاتے ہیں نعرے تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کون سے صیغہ ہے کہتے ہیں باب تفعیل کا مصدر ہے۔ ثلاثی میں کیا تھا کبر یکبر تھا، کبر یکبر شرفا یشرف، اس کو ہم نے لے لیا باب تفعیل میں کیا کہ کبر، کبر یکبر تکبیرا فهو مکبر وذاک مکبر، الامر منه کبر نہی لا تکبر، جحد لم تکبر، نفی لا تکبر، استفہام هل تکبر۔ اس طرح سے قرآن میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کون سے صیغہ کا، تو ترتیل کیا ہے باب تفعیل کا مصدر ہے، رتلا یرتل ترتیلا فهو مرتل وذاک مرتل، امر کیا ہے رتل۔ اس طرح سے آپ کے لیے صیغہ بنیں گے۔ اس طرح سے کیا ہے ترکیب، رکبہ، را کاف با کو ملانے سے کیا تھا رکبہ یرکب ترکیبا فهو مرکب وذاک مرکب، امر کیا ہے رکب۔ اردو میں اشعار ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ محمد کے اس مفعول ہے باب تفعیل کا۔ ثلاثی میں کیا تھا حمد یحمد حمدا فهو حامد ہے نا، حمیدہ جو ہے ثلاثی مجرد ہے، آپ نے باب تفعیل میں کیا ہوا حمد یحمد تحمیدا فهو محمد وذاک محمد، الامر منه حمد نہی لا تحمد، جحد لم تحمد، نفی لا تحمد، استفہام کیا تھا هل تحمد۔ محمد جو ہے نا اس مفعول ہے باب تفعیل کا، محمد محمدان محمدون محمدۃ محمدتان محمدات۔ اس طرح کو تنظیم، آپ کوئی تنظیم بناتے ہیں تو ہم کیا ہے ثلاثی جو ہے نا نظم ینظم ہے، نظم ینظم، اب اس نظمہ کو آپ نے نظم ینظم تنظیما فهو منظم وذاک منظم، امر کیا آتا ہے نظم نہی لا تنظم۔ اس طرح سے ہزارہا صیغہ آپ کے لیے کیا ہے مل جائے گا۔ مطلب فلاں اس نے اس کی تعریف کی کہتے ہیں، تعریف کیا ہے ثلاثی میں عرف یعرف ہے، عرف یعرف، عرف یعرف تعریفا فهو معرف وذاک معرف، الامر منه عرف نہی لا تعرف، جحد لم تعرف۔ اس طرح سے ہزارہا صیغہ آپ کے لیے کیا آ جائے گا مل جائے گا۔ تو اب ایک نمونے کے لیے آپ ایک دو صیغہ کی 14 صیغہ کے گردان کرتے ہیں۔
صرفا صرفا صرفوا صرفت صرفتا صرفنا صرفتا صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتنا صرفتو صرفنا. یہ ماضی معلوم کا 14 سے ہے. مضارع آئے گا یصرفو یصرفان یصرفون تصرفو تصرفان یصرفنا تصرفو تصرفان تصرفون تصرفین تصرفان تصرفنا اصرفو نصرفو. یہ اس کا مضارع کا صیغہ بن جائے گا. اس مفعول فاعل مفعول مصرف مصرفان مصرفون مصرفۃ مصرفتان مصرفات. مفعول کیا ہے مصرف مصرفان مصرفون مصرفۃ مصرفتان مصرفات. امر غائب حاضر لیصرف لیصرفا لیصرفوا لتصرف لتصرفا لیصرفنا صرف صرفا صرفوا صرفی صرفا صرفنا لأصرف لنصرف. اب اس طرح سے آگے اور بھی کیا ہے؟ نہیں ہے، جہد ہے، نفی ہے، استفہام ہے، وہ لم اور لا والا لگاتے ہوئے گنام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہزارہات کو تسلیم، سلم یسلم تسلیما، تعلیم، علم یعلم، علم یعلم تعلیما. قرآن میں جو ہے الرحمن علم القرآن، علم کون سے صیغہ ہے؟ کہتے ہیں باب تفعیل کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے. مفرد مذکر غائب الفعل ماضی باب تفعیل. اس طرح سے تذکیر، تحمید، تشہیر، شہر یشہر تشہیرا، نظم ینظم تنظیما. ہزارہا صیغہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. یہاں تنصیر حیدر کہتے ہیں، نصر ینصر تنصیرا، تشریف لائے کہتے ہیں نا. شرف یشرف شرف یشرف تشریفا. تحریم حرم یحرم تحریما. تکریم کرم یکرم تکریما. یہ کرم کو باب افعال نہیں ہے تو اکرم یکرم اکرام ہو جائے گا. اسی کو باب تفعیل میں کیا ہوگا؟ کرم یکرم تکریما. قدم یقدم تقدیما. سهل یسهل تسهیلا. قدم یقدم تقدیما. ہزارہا صیغے آپ کے ہے باب تفعیل میں لے جا کے علامت فٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صیغے آپ کے لیے آرام سے بنیں گے. اس کے بعد تیسرا باب جو ہے نا باب مفعلہ ہے. باب مفعلہ مطلب باب مفعلہ میں بھی ایک حرف زائد ہے، ثلاثی مدنفی ہے. ثلاثی مدنفی کا یہ تیسرا باب ہے. جس طرح سے باب افعال میں ایک حرف زائد ہو گیا تھا، باب تفعیل میں ایک حرف زائد ہو گیا تھا، باب مفعلہ میں بھی کیا ہے؟ ایک حرف زائد ہے. لیکن باب افعال اور تفعیل سے اس کو مؤخر کر دیا، آخر میں ذکر کر لیا ان دنوں میں سے. تو کیوں کا؟ تو اس لیے کہ وہاں پر جو حرف زائد ہے نہ اس کا حرف زائد اول میں بھی نہیں آیا تھا اور اس کا عین الفعل بھی نہیں تھا، ایک اضافی حرف لایا تھا. اس وجہ سے اس کو کیا کر لیا؟ آخر میں ذکر کر لیا. باب مفعلہ کے لیے 3 مصدر ہے. باب مفعلہ کے لیے 3 مصدر ذکر ہوگا، ورنہ اس میں جو ایک حرف زائدہ ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ثلاثی میں جو بھی ثلاثی آپ لے جائے باب مفعلہ میں تو اس کی علامات یہ ہے کہ فاعل فعل کو فتحہ دینا ہے. فاعل فعل اور عین الفعل کے درمیان ایک الف کو آپ نے بڑھانا ہے، اور عین الفعل اور لام الفعل کو کیا دینا ہے؟ فتحہ دینا ہے. تو ضرب سے کیا جائے گا؟ ضرب ہوگا. ضرب ثلاثی تھا، ضرب یضرب. اس کو اگر آپ اس باب میں لے جاتے ہیں ضرب، الف کو وہاں پر لگانے سے ضرب ہوگا. مضارع میں حرف مضارع کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، پیش ہوگا. فاعل فعل کو کیا دینا؟ فتحہ دینا ہے. اور ماضی میں جو الف آپ نے بڑھایا تھا وہ مضارع میں بھی آ جائے گا فاعل فعل کے بعد. عین الفعل کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. لام الفعل مضموم ہوگا. تو یہ طریقہ آپ جب اعلان کر لیا، آپ نے یاد کر لیا، تو آپ کے لیے صیغے بنانے کے آسان ہو جائے گا. ضرب سے کیا ہوگا؟ ضرب یضارب مضاربۃ وضرابا وضیرابا. دیکھو مضاربۃ یہ پہلا مصدر ہے، ضرابا مصدر دوم ہے، وضیرابا کیا مصدر سوم ہے. ضارب یضارب مضاربۃ وضرابا وضیرابا مضارب وذاک مضارب. الامر منه ضارب، نهی لا تضارب، جحد لم تضارب، نفی لا تضارب، استفہام هل تضارب. بس جو بھی ثلاثی آپ ادھر لے جا کے انہی علامات کو آپ اس پر کیا ہے فٹ کریں گے تو خود بخود باب مفعلہ کا صیغہ بن جائے گا. مثال بتاؤں کو جامع، جامع یجامع مجامعۃ وجماعا وجیماعا مجامع وذاک مجامع امر جامع نہی لا تجامع. باشر یباشر مباشرۃ وبشارا وبیشارا مباشر وذاک مباشر امر کیا ہے؟ باشر.
اس مطلب بحث یبحث ثلاثی ہے. ادھر ہے تو باحث یباحث مباحثتا و بحاثا و بیحاثا مباحث و ذاک مباحث. امر کیا ہے؟ باحث نہیں لا تباحث جہد لم تباحث. اس طرح سے آپ کے لیے صیغہ بنیں گے. اسی طرح سے دیکھو مطالعہ طلع یطلع، مطالعہ طلع یطلع باب کیا مفعول میں طالع، طالع یطالع مطالعة وطلاعا وطیلاعا مطالع وذاک مطالع. امر کیا ہے؟ طالع نہیں لا تطالع جہد لم تطالع. اس کا مطلب کیا؟ ملازمہ لازم یلزم سے کیا ہے؟ لازم یلازم ملازمتا ولزاما ولیزاما ملازم وذاک ملازم. امر کیا ہے؟ لازم نہیں لا تلازم. خطب یخطب ہے نا، خاطب یخاطب مخاطبتا وخطابا وخطابا مخاطب وذاک مخاطب. الامر من مخاطب نہیں لا تخاطب. لیکن فلان علامہ خطاب کریں گے، خطاب کون سے صیغہ کا؟ تو باب مفعلہ کا مصدر دوم ہے. مثلا نافق، نافق ینافق منافقتا ونفاقا ونفاقا منافق وذاک منافق. امر نافق قرآن میں ہے سورہ منافقون. منافقون کیا ہے؟ اسی باب کا اس فاعل کا تیسرا صیغہ ہے. منافقون منافقان منافقون، منافقون منافقان منافقون منافقۃ منافقتان منافقات. اس مطلب کہ مضارع ماضی کے مقابلے میں ہم مضارع کہتے ہیں نا، یہ مضارع کیا ضرع یضرع سے، ضرع یضرع ثلاثی مجرد. باب مفعول میں تو ضارع یضارع مضارعة وذراعا وضیراعا مضارع وذاک مضارع. امر کیا تھا؟ ضارع. ابھی دیکھو جہد یجہد یا جہد یجہد، جہاد ہے دو چشمے کے ساتھ جہاد یجہد ثلاثی مجرد ہے. اس کو آپ لے جاؤ باب مفعول میں جاہد یجاہد مجاہدتا و جہادا و جہادا مجاہد وذاک مجاہد. الامر منہ جاہد. لیکن مجاہدون نہیں کہتے ہیں. مجاہد کیا ہے؟ اس فاعل کے صیغہ ہے باب مفعولہ سے. بس یہاں پر کیا ہے؟ جہاد، جو کہ فرودین میں سے ایک کیا ہے؟ جہاد ہے. جہاد کون سے صیغہ ہے کا؟ تو یہ باب کیا ہے؟ مفعولہ کا مصدر دوم ہے. اس طرح سے مذاکرہ علمی، ذکر یذکر ہے. ادھر ذاکر یذاکر مذاکرتا و ذکارا و ذکارا مذاکر وذاک مذاکر. الامر منہ ذاکر نہیں لا تذاکر. تو بس یہ تین ابواب میں ہر ایک میں حرف مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. باب افعال میں بھی حرف مضارع یا مضموم، باب تفعیل میں بھی یا مضموم، باب مفعول میں بھی کیا ہے؟ یا مضموم ہوگا. مطلب وہ یکرم یصرف یضارب، مطلب ہزارہ صیغہ آپ اس میں لے جائیں. مطلب دیکھو مضارعہ، مضارع زارع یضارع مضارعة وزراعا وزیراعا مضارع وذاک مضارع. الامر منہ زارع. مسالمہ، محفل مسالمہ نہیں کہتے ہیں. سالم یسالم مسالمتا وسلاما وسیلاما مسالم وذاک مسالم. امر کیا ہے؟ سالم. مقابلہ، قابل یقابل مقابلتا وقبالا وقیبالا مقابل وذاک مقابل. الامر منہ قابل نہیں لا تقابل. اس طرح سے کیا مصاحبہ، جو مصاحبہ کے انتریو کہتے ہیں نا، صحابہ یصحبو ہے ثلاثی میں. اس میں صاحب یصاحب مصاحبتا وصحابا وصیحابا مصاحب وذاک مصاحب. الامر منہ صاحب نہیں لا تصاحب. اس طریقے سے آپ نے کیا ہزارہ صیغہ، ایک صیغہ آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے بیٹھ گیا تو ہزارہ صیغہ آپ کے لیے خود بخود کیا ہو جائے گا؟ حل ہوگا. صرفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر ایک باب پڑھایا فقط اسی کو ذہن میں رکھیں. یہ ایک نمونہ ہے. اس نمونے کی وجہ پر آپ نے کیا ہزارہ صیغہ آپ نے کیا ہے؟ لانا ہے. دیکھو ہمارے اپنے معاملہ ہے کہتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ عمل یعملو، عمل یعملو کا آپ ادھر لکھا ہوگا عامل، عامل یعامل معاملتا وعمالا وعیمالا معامل وذاک معامل. امر کیا ہے؟ عامل نہیں لا تعامل. مشاہدہ، شہید یشہد ہے نا، شاہد یشاہد مشاہدتا وشہادا وشیہادا مشاہد وذاک مشاہد. الامر منہ شاہد نہیں لا تشاہد. اس طرح سے ہزارہ صیغہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بنانا آسان ہوگا. تو ہم یہاں پر ایک صیغہ کا جو ہے نا مثال پر گردان صغیر کبیر کر کے آپ کے لیے بتا دیتے ہیں. قابل، قابل قابلا قابلو قابلت قابلتا قابلنا قابلتا قابلتما قابلتم قابلتی قابلتما قابلتن قابلتو قابلنا.
قابل يقابل يقابل يقابلان يقابلون تقابل تقابلان يقابلن تقابل تقابلان تقابلون تقابلين تقابلان تقابلن أقابل نقابل فاعل مفعول آئے گا مقابل مقابلان مقابلون مقابلة مقابلتان مقابلات مفعول آئے گا مقابل مقابلان مقابلون مقابلة مقابلتان مقابلات امر غائب آئے گا لیقابل مضارع پر لانا امر اللہ سے اخر میں ساکن کر دینا لیقابل لیقابلا لیقابلو لتقابل لتقابلا لیقابلنا یہ امر غائب کے صیغے ہیں امر حاضر آئے گا قابل قابل قابلا قابلو قابلی قابلا قابلنا لأقابل لنقابل نہی آئے گا لا يقابل لا يقابلا لا يقابلو لا تقابل لا تقابلا لا يقابلنا لا تقابل لا تقابلا لا تقابلو لا تقابلی لا تقابلا لا تقابلنا لا أقابل لا نقابل جہت آئے گا لم يقابل لم يقابل لم يقابلا لم يقابلو لم تقابل لم تقابلا لم يقابلنا لم تقابل لم تقابلا لم تقابلو لم تقابلی لم تقابلا لم تقابلنا لم أقابل لم نقابل نفی آئے گا لا يقابل لا يقابلان لا يقابلون لا تقابل لا تقابلان لا يقابلن لا تقابل لا تقابلان لا تقابلون لا تقابلين لا تقابلان لا تقابلن لا أقابل لا نقابل استفهام آئے گا هل يقابل هل يقابل هل يقابلان هل يقابلون هل تقابل هل تقابلان هل يقابلن هل تقابل هل تقابلان هل تقابلون هل تقابلين هل تقابلان هل تقابلن هل أقابل هل نقابل یہ ایک صیغے کا ہم نے 14 صیغہ ہر ایک کا کیا کر لیا ہے گنانے صغیر کر لیا ہے تو دیکھو مبالغہ یہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں مبالغہ بلغ العلا بھی کمال ہی نہیں ہے ثلاثی مجرد بلاغہ ہے اس کو اس باب میں بالغہ ہوگا بالغ يبالغ مبالغة وبلاغا وبلاغا مبالغ وذاك مبالغ امر کیا ہے بالغ نافق ينافق منافقة ونفاقا ونفاقا منافق وذاك منافق پس ہزار حاصل مشابہت کہتے ہیں نا شبہ یشبہ شابہ یشابہ مشابہتا وشہابا وشہابا مشابہ وذاك مشابہ امر شابہ حضر يحضر حاضر يحاضر محاضرة وحضارا وحيضارا محاضر وذاك محاضر امر کیا آتا ہے حاضر نظر ناظر يناظر مناظرة ونظارا ونظارا مناظر وذاك مناظر الامر منه الناظر نهي لا تناظر اس طرح سے ہزارہا سے آپ اگر گردان کریں تو آپ کے لئے ہو جائے گا یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے آ گیا تو اسے دیکھ کر آپ نے اور بھی صیغے بنانا ہے اور بھی صیغے بنانے سے کیا ہوگا جتنا آپ گردان کریں گے اتنا ہی آپ کے ذہن میں کیا ہوگا ملکہ حاصل ہوگا کیوں صرف کا کام ہی گردان کرنا ہے صرفیان را ماغ باشد چون سگان صرف پڑھنے والے کے لیے کتے کے مانند دماغ ہونا چاہیے مانند اصلاً تھک نہ جائے تو جب جتنا آپ گردان کریں گے تو آپ کے ذریعہ کیا ہوگا مہارت حاصل ہوگا ذہن میں نقش ہوگا جہاں کہیں پر یہ صیغہ قرآن میں آ جائے احادیث میں آ جائے آپ فٹافٹ اس کو کیا ہے پہچان سکیں گے اس کے مطابق کیا ہے ترجمہ آپ نے آگے کرتے جانا ہے تو لہٰذا آپ کوشش کریں جو بھی ثلاثی صیغہ آپ کے لیے مل جائے اس میں آپ دیکھو حاسب یحسب ہے حاسب یحسب ہم کیا ہوگا حاسب یحاسب محاسبۃ وحسابا وحسابا دیکھو حساب و کتاب کہتے ہیں نا حساب کیا ہے باب مفعلہ کا مصدر دوم ہے محاسب وذاک محاسب الامر منه حاسب اس طرح کشفت مکاشف یکاشف مکاشفۃ ہو گیا منع کو لے جاؤ تو مانع یمانع ممانعۃ ومناعا ومیناعا ممانع وذاک ممانع الامر منه مانع مثلا ماثل يماثل مماثلة ومثالا ومثالا مماثل وذاك مماثل امر کیا ہے ماثل اس طرح ہزارہا شروف یشرف شارف یشارف مشارفة وشرافا وشیرافا مشارف وذاك مشارف الامر شارف اس طرح کیا ناصر یناصر مناصرة ضارب یضارب مضاربة گنے پر ہم نے لانا ہے دیکھو نکاح ینکح ہے ناکح یناکح مناکحة ونکاحا ونکاحا مناکح وذاک مناکح امر ناکح دیکھو نکاح کہتے ہیں نا یہ نکاح نفاق حساب کتاب
کاتب یکاتب مکاتبۃ و کتابا و کتابا مکاتب وذاک مکاتب الامر منہ کاتب. یہ سارے صیغے کیا ہے؟ باب مفعلہ کے صیغے ہیں. یہ مصادر ہے، ان سے آگے ماضی مضارع وغیرہ نکلتے ہیں، مضارع سے فاعل بنتے ہیں. اس فاعل میں بھی یہی ہوتا ہے، مضارع کے صیغے کے اول میں جو یا ہے اس یا کو آپ نے ہٹانا ہے. اس فاعل مفعول بنانے کے لیے میم مضمومہ کو یا کی جگہ پر رکھنا ہے، آخر میں تنوین دینا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل و مفعول کے صیغہ بن جائے گا. مضارب وذاک مضارب، مباحث وذاک مباحث، مطالع وذاک مطالع، مذاکر وذاک مذاکر، مجامع وذاک مجامع، مبالغ وذاک مبالغ. اس طرح سے ہر آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسانی کے ساتھ حل ہوگا. تو انشاءاللہ آج یہی تین باب، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ کے کچھ نمونے آپ کے لیے دیا ہے. ان تینوں باب میں ایک ایک حرف زائد ہے. ثلاثی جو تین حرفی سے ایک ایک حرف میں کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ ہو گیا ہے. باب افعال میں اول میں حمزہ زیادہ ہو گیا ہے ماضی کے. باب تفعیل میں عین فعل مشدد ہو گیا، ڈبل آ گیا. باب مفعلہ میں فاعل فعل اور عین فعل کے درمیان میں کیا لایا ہے؟ الف کو اضافہ کر لیا. تو ان تین ابواب میں ایک ایک حرف کیا ہے؟ زیادہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم ان ابواب کے بارے میں ذکر کریں گے جن میں دو دو حرف کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ ہو گیا ہے. وہ جو ہے نا 5 ابواب ہے. انشاءاللہ کل ہم ان میں بحث کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.